بارے میں حقیقت بیان کر سکتا ہے تو کیا اس رشین جادوگرنی کا انٹرویو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں کہ نماز دن میں 5 مرتبہ کیوں فرض کی گئی؟ کیا اس لیے نہیں کہ انسان اپنے خالق کے مزید قریب ہو سکے، اور یہ نماز انسان کو بے حیائی برائی سے روکے اور شیطانوں سے جو کہ گناہوں کے لیے انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں ان سے بچا کر رکھے؟ اب سوال یہ بھی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو بنا کسی نماز کے بھی اپنے ماننے والے بندوں کو ان شیطانوں سے بچا سکتا تھا، تو پھر نماز کیوں فرض کی گئی؟ تو اس کا جواب ہمیں سورہ ہجر کی آیت 39 کے اندر ملتا ہے کہ جب شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا اور اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے، میں بھی زمین کے لوگوں کے لیے گناہوں کو ان کی نظروں میں آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا، لیکن ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو پانا میرے لیے انتہائی مشکل ہے۔ کیا یہ قرآن کے وہی الفاظ نہیں جو کہ یہ جادوگرنی اپنے انٹرویو میں دہرا رہی ہے؟ اس کے بعد اللہ پاک مزید فرماتا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے، جو میرے مخلص نیک بندے ہیں ان پر تجھے کوئی اختیار نہیں کہ تو ان کو گناہوں میں ڈال سکے، ہاں مگر گمراہوں میں سے لوگ تیرے پیچھے چل پڑیں گے اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ یعنی شیطان کا یہ وعدہ تھا کہ وہ انسانوں کو قیامت تک اپنی شیطانی فوج سے بہکائے گا، اور اس کے بہکاوے میں وہی شخص آئے گا جو کہ ناپاکی، بے حیائی اور گناہوں میں ڈوبا رہے گا، پھر چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اس جادوگرنی نے بھی بالکل یہی الفاظ استعمال کیے کہ پریکٹسنگ مسلم، یعنی نام کے نہیں بلکہ دین پر عمل کرنے والے مسلمان اس سے بچے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک بار نہیں بلکہ اسی سے ملتے جلتے الفاظ سورہ الاعراف کی آیت 14 کے اندر کچھ اس طرح سے بیان ہوتے ہیں کہ اس نے یعنی شیطان نے اللہ سے کہا کہ مجھے اس دن تک کی مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا جا، تجھ کو مہلت دی۔ پھر شیطان نے کہا کہ تو نے تو مجھے معلوم کیا ہے، میں تیرے سیدھے راستے پر ان لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، یعنی چاروں طرف سے ان پر حملہ کرتا رہوں گا، اور تو ان میں سے زیادہ تر کو شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی زیادہ تر لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس سے زیادہ آسان الفاظ کے اندر اور کھول کھول کر اللہ کی ذات انسانوں کو وارننگ دے کر اور بھلا کیسے سمجھائے؟ اور اگر اب بھی ہم لوگ نہ سمجھیں تو غلطی کس کی ہے، اللہ کی یا ہماری؟ ایک بار سوچئے گا ضرور۔ باقی آپ اس بارے میں کیا